یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے دادی، آپ کی یہ ضد بالکل فضول ہے۔ 2 دنوں سے وہ مسلسل جو ضد کر رہی تھی، اب وہ بری طرح اکتایا ہوا تھا۔ چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بال، انتہا کا ڈیشنگ شخص ملتجی نظروں سے اپنی دادی کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ انابیہ کے زندگی سے چلے جانے کے بعد اس نے ساری ذمہ داری دادی پر چھوڑ دی تھی۔ اب لڑکی ذات پر اسے یقین نہیں رہا، لیکن وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ دادی اس کے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کریں گی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں ضرور اس معصوم نظر آنے والی میسنی لڑکی نے آپ کو اپنے جال میں پھنسایا ہے تاکہ آپ اپنے پوتے کے خلاف ہو جائیں۔ اسے 100% یقین تھا اس بات کا۔ بری بات ہے حامد، کسی کی بچی کے بارے میں ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ وہ شدید بدمزہ ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ ریسٹ کریں، ہم کل بات کریں گے۔ اس پر جھک کر ان کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اب وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات جتنے سنجیدہ تھے، اس کے اندر بھی ایسی ہلچل برپا تھی۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی اس لڑکی کو یہاں لا کر، اور اس بات کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس نے بھولی بھالی دادی کو کون سی پٹیاں پڑھا دی جو ان کے دل سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خود پر ضبط کرتے وہ ساری اخلاقیات کو پسے پش ڈالتے ہوئے سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں وہ لڑکی رہائش پذیر تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اس سے پہلے اس سے کبھی نہیں ہوا کہ اس رات کے اس لمحے وہاں جانا پڑا ہو، لیکن اس وقت مضبوط قدم اٹھاتے وہ اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے وہاں پہنچ کر زور سے دروازہ دھڑدھڑایا اور کافی دیر گزرنے کے بعد ایک ملائم سی آواز ابھری جس میں نیند کی خماری تھی۔ شاید وہ سو چکی تھی، لیکن مقابل اس پر بھی رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی، دوپٹے سے بے نیاز وجود، ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ پہلی بار اسے اس حلیے میں دیکھ رہا تھا۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ نے اپنے حلیے پر زیادہ توجہ نہیں دے پائی اور سرخ آنکھوں کو کھولتے بند کرتے حامد کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی، اور حامد نے سختی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازوں سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ یہ کون سی پٹیاں پڑھا رہی ہو تم میری دادو کو؟ سخت نگاہوں سے خود سے 8 سالہ چھوٹی لڑکی کو جھنجھوڑتے ہوئے اس پر اپنا غصہ ظاہر کر رہا تھا، جبکہ پٹ سے آنکھیں کھول کر اس نے خود پر سختی سے جھکے سر بھرے بپرے شخص کو دیکھا اور پھر اپنے حلیے کی جانب توجہ کرتی شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس کی توجہ ابھی تک حامد کی بات کی جانب نہیں تھی۔ خود کو چھڑواتے وہ 2 قدم دور ہوئی اور پلٹ کر دوپٹہ ڈھونڈنے لگی، جبکہ دوسری بار پھر وہ اسے بازوں سے موڑتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تم اس گھر میں صرف میری دادو کی ملازمہ کی حیثیت سے ہو، ان کی کیئر ٹیکر، اور اس سے بڑھ کر اگر تم نے اپنی اوقات بھولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ناصر صدیقی ہمیشہ کی طرح اس سے پورے نام سے مخاطب کرتے ہوئے وہ دھمکی سے نواز رہا تھا، اور اس کے سخت لہجے پر بری طرح گڑبڑاتی وہ اپنے لبوں کو تر کرتی رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ صاف کو اس سے بات کر رہی تھی، لیکن مقابل اس کی معصومیت کو ہمیشہ چال بازی سے کمپیئر کرتا۔ پہلی تمام ورکرز کو دی گئی پارٹی کے سلسلے میں وہ یہاں تک آئی اور دادی کی نظر میں آ گئی، سو اسے بطور کیئر ٹیکر اسی حویلی میں رکھ لیا گیا۔ لیکن اب جو مطالبہ دادی کی جانب سے نظر آ رہا تھا وہ ناقابل قبول تھا۔ میری بات غور سے سن لو، میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تم خود صبح دادو سے انکار کرو گی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی، اور یہ ایسا بم تھا جو اس نے اس معصوم سی لڑکی پر پھوڑا، اور وہ اچھل کر 2 قدم دور ہو گئی۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی معصومیت اپنے عروج پر تھی۔ اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے وہ ابھی تک حامد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور حامد نے بامشکل اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائی۔ وہ صرف 22 سال کی تھی، جو وہ 30 سالہ بھرپور جوان مرد جس پر جوانی ٹوٹ کر برسی، پچھلے 5 سالوں میں بزنس کی دنیا پر راج کرنے والا بے تاج بادشاہ آج اس لڑکی کے سامنے بے بسی بیان کر رہا تھا۔ یہ تو تمہیں صبح پتہ چل جائے گا جب تم دادو سے بات کرو گی، سمجھی تم؟
لیکن اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا یا تم نے انہیں کوئی امید دلائی تو جانتی ہو نا مجھے تم، وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے خوف کو چھپاتی کھڑی رہ گئی، جبکہ اس پر ایک کاٹدار نظر ڈالنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ جلدی سے دروازہ بند کرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد رات وہ چین سے سوتی، لیکن یہاں اس شخص نے اس کی راتوں کے چین کو بھی حرام کر دیا تھا۔ صرف ایک لمحے میں وہ اسے اس کی اوقات کا اچھی طرح اندازہ لگوا چکا تھا، اور اب کچھ معاملہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے اس کے اور ختیجہ بھی کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے معاملات چل رہے تھے اب وہ انہیں سمجھنے لگی تھی، اور بے ساختہ اپنی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسوں کو بہنے کی اجازت دیکھ کر وہ اپنے گھٹنوں پر سرک کر رو پڑی۔ یا اللہ، کیسی بے بسی تھی جو اسے یہاں تک لے آئی، ورنہ اپنے گھر سے نکل کر اوروں کے گھروں میں رہنا کون اس کی تربیت بہت چاہتا ہے۔ وہ اچھی فیملی سے بلونگ کرتی تھی، اچھی کی گئی وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اپنے بابا کی شہزادی تھی، جسے بابا کی وفات کے بعد اتنی بری طرح رول دیا گیا کہ وہ اب در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جب کافی دیر رونے کے بعد دل ہلکا ہوا تو اپنے آنسوں کو صاف کرتے وہ بستر پر جا گری، جہاں کہیں سمجھتے کیا ہے، خود کو اتنے پیارے ہیں نہیں کہ میں شادی کے لیے مری جا رہی ہوں۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو بند کرتی گئی، اور وہ اس کی نیند، یہ تو ایسی چیزیں تھی جو کبھی بھی اسے کہیں بھی آ سکتی تھی، اور اس وقت اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے وہ سو گئی۔ لیکن اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس شخص کو دوبارہ اپنی اوقات کو ٹارگٹ کرنے نہیں دے گی جو اسے بہت عزیز تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ صبح ختیجہ بی کے پاس گئی، انہیں ناشتہ کروایا۔ ملازمہ نے ناشتہ لگا دیا تھا، لیکن حامد کو دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ ناشتے کے بعد اس نے ختیجہ بی کی دوائیاں انہیں دیں۔ ان کی طبیعت پچھلے 2 مہینے سے کافی ڈاؤن رہنے لگی تھی، اس لیے اسے ان کا خاصا خیال رکھنا پڑتا۔ دوا لینے کے بعد جب وہ انہیں سونے کا کہتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی تب ختیجہ بی نے اسے پکارا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کیا سوچا ہے؟ وہ یوں ہی بات کا آغاز کر رہی تھی جیسے وہ اکثر کر لیا کرتی، اور اس 2 ماہ کے عرصے میں وہ دونوں کیسے ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن چکی تھی انہیں اندازہ تھا۔ لیکن آپ نے جو سوچا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دادو، اس نے اپنی آنکھوں میں اترنے والے دکھ کو چھپا لیا، اور ختیجہ بھی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں یہاں سے چلی جاؤں پھر بھی اس گھر میں میرا عکس رہے۔ اور ان کے یوں کہنے پر وہ تڑپ کر ان کی جانب بڑھی اور نرمی سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے آپ کو کتنی بار کہا کہ آپ ایسی باتیں نہیں کریں گی۔ اس بار وہ اچھا خاصا برا مان گئی تھی، جبکہ اس کے سرخ و سفید رنگت والی گڑیا کو دیکھ کر ختیجہ بھی دل سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہوں گی، لیکن جو میری خواہش ہے وہ تو پوری ہوگی نا۔ اور ان کے سوالی لہجے کو اگنور کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا پلیز، اس نے ملتے جی نظروں سے گھورا۔ اس وقت وہ خود کو جتنا بے بس محسوس کر رہی تھی، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے حق میں بہتر تھا کہ وہ چپ چاپ یہاں سے چلی جائے۔ ختیجہ بھی کی ضد بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ ان کا پوتا اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ وہ ہرگز بھی اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ کسی بھی لڑکی کو، کیونکہ بقول اس کے پاس گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اس لیے ختیجہ بھی کو سلا کر اس نے وہ فیصلہ کیا جو چاہے اس کے لیے ٹھیک تھا یا غلط، لیکن اس وقت اس سے وہی ٹھیک لگا۔ وہ چپ چاپ سرونٹ کوارٹر آئی، وہاں سے اپنے کپڑے سنبھال کر بیگ میں ڈالتی، اپنی شال اٹھا کر اس حویلی کو الوداع کہتی نکل گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان خوبصورت رشتوں کے درمیان وہ درار کی وجہ بن جائے۔ اسے اس منظر سے غائب ہونا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سڑک کے کنارے رکشہ پکڑتی ہوئی وہ واپس آ رہی تھی۔ انہیں بے درد فضاؤں نے جنہیں سے دھکیل کر یہاں لانا پڑا۔ پورا راستہ وہ اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو صاف کرتی رہ گئی۔ بس لاچاری سے، وہ بھی چھوٹی تھی لیکن زندگی میں لگنے والی ٹھوکروں نے اسے اتنا عقل مند بنا دیا تھا کہ اسے منظر سے غائب ہونا آتا تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ اپنے چچا کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کا پرتپاک استقبال نہیں کرے گا، لیکن اب اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عادت کے مطابق ختیجہ بھی کافی دیر کے بعد بیدار ہوئی، اور انہوں نے فوراً ہی جاگتے اس کے متعلق پوچھا تھا۔
نسرین نے لا علمی کا مظاہرہ کیا. مجھے لگتا ہے وہ سرونٹ کوارٹر میں آرام کر رہی ہیں. نسرین نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے. اس نے خود ساختہ بات بنائی اور خدیجہ بھی کچھ مطمئن سی ہو گئی. انہیں لگا شاید وہ سٹریس میں ہے یا تھکاوٹ کا شکار ہے. ان کے لیے وہ ملازمہ نہیں تھی بلکہ ان کی بیٹی کے جیسی تھی جسے ہمیشہ انہوں نے بیٹی کا درجہ دیا اور اس نے بیٹی بن کر دکھایا. شام تک وہ واپس نہیں آئی اور ڈنر کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کا تذکرہ چھیڑا. نسرین ذرا جاؤ اور نائرہ کو بلا کر لیا. وہ ہمیشہ سے نائرہ یا گڑیا کہنا پسند کرتی تھی. اس نے اس بار بھی کہا. جب ملازمہ سر جھکائے ہوئے واپس چلی گئی وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا جیسے ارد گرد کچھ ہو ہی نہ رہا ہو. اور کافی دیر گزرنے کے بعد ملازمہ جب واپس آئے تو وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی. نہ ہی نائرہ جی وہاں موجود ہیں اور نہ ان کا کوئی سامان. مجھے لگتا ہے وہ یہاں سے چلی گئے ہیں. خدیجہ بھی حیرت سے اٹھتے ہوئے انہیں دیکھتی رہ گئی. کیا مطلب ہے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اس نے پہلی بار اپنے کاٹدار لہجے میں پوچھتے ہوئے مداخلت کی جبکہ خدیجہ بھی نے گہری خوشی اختیار کر لی. نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ حالات کو بھانپ کر چلی گئی ہے, جیسے اسے حالات سے الجھنا آتا ہی نہ تھا. سو اس نے فرار کو چن لیا. خدیجہ بھی پلیٹ میں چمچ رکھتے ہوئے چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلے گئیں اور وہ دیر تک پرسوچ نظروں سے ان کی پشت کو گھورتا رہا. یہ آپ کی بیٹی ہے, جب چاہیں یہاں سے لے کر جائیں, ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے. نواز الدین تو ان کے سامنے بچنے کے لیے تیار تھے جبکہ بند کمرے کے بند دروازے میں بستر پر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی بڑی مشکل سے اپنی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی. اسے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے. جب اس نے چچی جان کو بتایا کہ وہ جاب چھوڑ کر آئی ہے تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہ ہنگامہ اتنا جان لیوا تھا کہ بامشکل بچا جائے. جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا. وہ دادی پوتا اس کے دروازے پر موجود تھے. نہ صرف موجود بلکہ خدیجہ بھی اس کے چچا سے اس کا ہاتھ مانگ رہی تھی. وہ بہت ضعیف اور بیمار تھی لیکن اس کے باوجود اس کے دروازے تک آئی. لیکن وہ چپ چاپ ان سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی. اور اس کے چچا کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو اس کا سودا کرنے کے لیے بھی تیار تھا. یہ تو پھر بھی نکاح کی بات تھی اور اسے معلوم تھا حامد یزدان اسے بہت کچھ نواز دے گا, اس لیے اس نے بغیر کسی ہیلو ہجت کے اقرار کر لیا. خدیجہ بھی نے گلے لگاتے ہوئے اس کی مٹھی میں چند نوٹ دبا دیے. وہ ملتجی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی جبکہ ان کی نظروں میں صرف اطمینان تھا. دور کھڑا ہوا شخص پاٹ چہرے سے انہیں گھور رہا تھا. نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی نرمی تھی اور نہ ہی کوئی تاثرات. اس لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ یہاں کھینچ کر لایا گیا یا ایموشنل بلیک میلنگ سے. اگلے ہی ہفتے نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی اور نکاح کے فوراً بعد رخصتی. وہ لوگ واپس چلے گئے تھے اور زندگی میں پہلی بار چچی تو اس پر صدقے واری جا رہی تھی. انہیں اتنی رقم ہمیں دے کر گیا تھا کہ اب اس گھر میں اس لڑکی کا وجود ہی گویا ان کی لاٹری ہو. حالانکہ آج سے پہلے وہ ان کے لیے ایک بدکار عورت اور منحوسیت کی ماری ہوئی لڑکی تھی جس چھوٹی سی عمر میں بھی بس کمانے کی مشین ہو کر رہ گئی, جس سے باغ کے اصلی حق سے بھی محروم کر رکھا تھا. لیکن اب وہ لوگ اسے محبت کا ڈھونگ رچا رہے تھے. اگلے 2 دنوں کے اندر اندر ڈرائیور ڈھیر ساری شاپنگ دے کر گیا جس میں رنگا رنگ کپڑے, جولری اور ضرورت کا سارا سامان تھا. نہ ہی نواز الدین کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ حامد یزدانی کو جہیز دے پاتا اور نہ ہی اس نے جہیز کا کوئی مطالبہ کیا, جبکہ یہ بھاری مالیت کی شاپنگ دیکھ کر ہی ستارہ بیگم تو منہ سے ڈال ٹپکاتی رہ گئی. نہ جانے کیوں انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کاش انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں بھیجا ہوتا تو آج اس کے دن بھی پھر جاتے. لیکن افسوس کے باوجود کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. جبکہ دوسری جانب وہ لڑکی مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی. لبوں سے اس نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ پورا ہفتہ اس نے کس اذیت میں گزارا تھا اسے وہی جانتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حامد یزدانی کبھی بھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا. وہ اس گھر میں ساری زندگی ایک ملازم کی حیثیت سے کوئی بھروسہ نہیں اور ان کے بعد اور اس سوالے نشان پر وہ ٹک جاتی. اس کے بعد کوئی راستہ نظر نہیں آتا. بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس سے وہ اپنی دلہن بنا کر لے جانے کے لیے آنے والا تھا. شام سے پہلے ڈرائیور بیوٹیشن کو ان کے گھر اتار کر گیا اور بیوٹیشن میں اسے تیار کرنا شروع کر دیا. عروج سے لباس میں وہ بھاری میک اپ کے ساتھ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی. زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا کامدار جوڑا پہنا اور اتنے سلیقے سے تیار ہوئی جس نے اس کی رنگت کو 4 چاند لگا دیے. بھوری آنکھیں بس ساکت تھیں.
ستارہ بیگم اندر داخل ہوئی تو ٹھک سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر آگے بڑھ کر اس کا صدقہ اتارنے لگی۔ ماشاءاللہ سے چاند کا ٹکڑا لگ رہی اور اسے نسیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کبھی کبھی ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے منافق لوگ اپنی باتوں سے ہمیں صرف اذیت پہنچاتے ہیں۔ وہ اسے لینے آ گیا تھا، میں ستارہ بیگم نے اس پر جالی دار گھونگھر ڈال دیا۔ اسے اس کے چچا زاد اور تایا زاد باہر لے جانے کے لیے آئے۔ ویسے نائرہ بہت بڑا ہاتھ مارا ہے تم نے، دیکھنے میں اتنی معصوم لگتی ہو لیکن گھنی میسنی ہو۔ اس کے تایا زاد کے چہرے پر پھیلا ہوا حسد بالکل واضح تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ تڑپ کر جواب دیتی، ان ساری لڑکیوں کی باتوں کے ایسے سو جواب آتے تھے، لیکن اس وقت وہ اس قابل نہیں تھی کہ باہر لا کر اس کے ہاں میں یزدانی کے پہلو میں بٹھایا گیا اور تبھی قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرنے کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تمام تر حقوق اس شخص کے نام لکھ دیے جو اس کے پہلو میں کسی بت کی طرح بیٹھا تھا۔ دعائے خیر ان کے لیے ہاتھ اٹھایا گیا اور تبھی ستارہ بیگم نے آگے بڑھ کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ اسے اکتاہٹ ہونے لگی تھی یہاں بیٹھے بیٹھے، اس لیے ہر ایک چیز کو پس سے پش ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں اب چلنا چاہیے۔ سب نے چونک کر پھر دلہے کو دیکھا، لیکن وہ اپنی من مرضی کا مالک تھا اور خدیجہ بیگم کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ یہاں تک آیا۔ اس بار حویلی میں وہ ایک نئی حیثیت سے موجود تھی۔ کچھ رسومات کے بعد خدیجہ بیگم نے اسے کمرے میں پہنچا دی اور پہلی بار اس شخص کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی نمی کو صاف کرتی وہ اس کے بستر پر پورے حق سے براجمان تھی۔ اس نے سر گھما کر اس کے کمرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، اتنا شاندار کمرہ کہ کمرے کی ہر چیز مقابل کے ذوق کو بیان کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا اور تھکا ہارا اس نے بیڈ کرام سے ٹیک لگا کر اپنی لرزتی ہوئی پرموں کو منہ میں ڈال کر وہ بس خود کو ریلیکس کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس وجود کو اپنے بستر پر براجمان دیکھ کر غصے سے خار اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتار دیا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر حامد کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار اسے میک اپ میں دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں میں چھائی ہوئی سرخی ان کو مزید نشیلی کر رہی تھی اور تبھی اس کے حسین چہرے سے نظریں پھیرتا ہوا وہ سختی سے اس کے بازوں کو مڑوڑ آتا، اس کی پشت سے لگا گیا۔ تم اس کمرے میں آ چکی ہو، میرے نکاح میں ہو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میرے بستر پر بیٹھ کر پورے حق سے میرا انتظار کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ غصیلے لہجے میں کہتا ہوا شخص اس کے لیے خوف کا باعث تھا، اس لیے کہ لب کپ کپائے ہوئے لبوں سے اپنے آنسو روکے کھڑی رہی۔ جب اس نے چہرے کو سختی سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا، وہ کسی ملائم سی گڑیا کی طرح اس کے سینے سے لگی۔ حامد کے تیز پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا بے تحاشا حسین چہرہ مقابل کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود پر جبر کیے چپ چاپ کھڑی تھی، جیسا کہ سب میں اس کی کوئی غلطی ہو، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ خدیجہ بی کی ضد کا نتیجہ تھا اور حامد نے خود اپنی مرضی سے اقرار کیا، ورنہ وہ تو یہاں سے چلی گئی تھی۔ تو ہم یاد رکھنا، جب تک میری زندگی میں ہو تم، جب تک دادو ہیں ان کی آنکھیں مونتے ہی میں تمہیں اپنی زندگی سے کانٹے کی طرح نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ نہ ہی تمہارا معیار ہے اور نہ ہی تم میرے برابر میں کھڑی ہو سکتی ہو، سمجھی تم؟ انگلی اٹھا کر ایسے وارن کرتے ہوئے اس کی پلکوں کو لرز جانے پر مجبور کر گیا اور پہلی بار دانت پیس کر وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیچھے آئیں۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا جب وہ شخص کے سامنے دوبدو جواب دے رہی تھی اور اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی زبان کو حلق سے نکال کر پھینک دے۔ خبردار، اگر تم نے میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو اس نے دوبارہ انگلی اٹھائی اور اس بار بڑی ہمت کر کے نائرہ نے وہ انگلی پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کس ہمت کو تھام کر کہہ کے اور مقابل نے گردن سے دبوچ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی تیز سانسیں نائرہ کی گردن کو جھلسا رہی تھیں اور وہ اس کے بے تحاشا قریب کھڑا تھا۔ پہلی بار قربت کا احساس ان دونوں کو ہو رہا تھا، پہلی بار دونوں کا وجود
ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا تھا اور اس کی مدہوش نگاہوں سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو دیکھتا رہ گیا، جن کے قریب ایک جگہ مگاتا ہوا تل بے تحاشا حسین تھا، اور وہ بے تحاشا حسین اور معصوم لڑکی تھی، باکردار، جس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ ان ساری خوبیوں سے واقف ہونے کے باوجود وہ صرف اسی انا کو ٹوٹنے کی وجہ بن گئی۔ اگر اس نے ایک بار انکار کر دیا تھا سو اس کی جانب سے انکار تھا، دوبارہ کسی ضد کی بنا پر اس سے زندگی میں کرنا حامد یزدانی کے اصولوں کے خلاف تھا، یہ جانے بغیر کہ اسے سب میں اس معصوم لڑکی تو شاید شامل ہی نہیں ہے۔ کوشش کرنا کہ مجھ سے دور رہنا، جس روز میری دسترس میں آؤ گی اس روز پچھتاؤ گی، تو نہ ہی تم میں ہمت ہے کہ تم میرے جنون کو برداشت کر پاؤ اور نہ ہی میرے غصے کو۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے کھینچ کر اسے فرش پر گرا دیا اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے چلا گیا، جبکہ گردن گھما کر وہ حیرت سے اس پڑھے لکھے شخص کو دیکھتی رہ گئی جو لاکھوں لڑکیوں کا خواب تو تھا، لیکن اس کا انداز اتنا بھیانک تھا کہ وہ ایک لمحے میں ہی کسی پاک باز لڑکی کے دل سے اتر سکتا تھا۔ اپنے کپڑے چینج کرتے ہوئے اور خود کو میک اپ سے آزاد کر کے وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یہ اس کے حق میں بہتر تھا رات کے پہر چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلی جانا، کیونکہ یہاں اس شخص کے ساتھ سونا ناممکن نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر دوسرے کمرے میں رہے گی تو یہ بھی خدیجہ بھی کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا۔ پلیز کافی دیر اس کے پلکوں پر نہیں اتری اور وہ مسلسل اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی، جس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور بالآخر لرزتی ہوئی پلکوں کو انگلیوں پر گرا کر وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ناشتہ کر کے آفس نکل گیا۔ نہ ہی نائرہ نے اس سے کوئی بات چیت کی اور نہ ہی اس کا سامنا کیا، جبکہ خدیجہ بی کی طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں تھی، اس لیے وہ پورا دن ہی ان کے ساتھ رہی۔ دل میں اب بھی اندیشہ بڑھنے لگا تھا، خدیجہ بی کی حفاظت کرے خدا، اگر وہ نہیں رہیں گی تو اس کا کیا ہوگا، اور یہاں کر وہ اٹک جاتی۔ کوشش کے باوجود وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، نہ ہی کوئی اس کا اپنا تھا۔ ڈنر کے وقت بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جا کر اس شخص کے ساتھ کھانا کھا لیتی، اور نہ اسے امید تھی کہ وہ کھانا دے گا۔ اس کے لیے باہر جانا بیکار تھا۔ وہ خدیجہ بی کے ساتھ رہی، وہیں ان کے لیے بھی کھانا منگوایا اور اپنے لیے بھی، جبکہ وہ تو سارا دن دواؤں کے زیر اثر خاموش لیٹی رہی۔ ان کے پاس بیٹھی بیٹھی وہ نہ جانے صوفے پر سیدھی ہو کر کب نیند میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب خدیجہ بی کے کمرے میں وہ خوشبوؤں کی جھونکوں کی طرح داخل ہوا، اور اس کی گہری نظروں کی تپش سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ خدیجہ بی بھی اب بیدار ہو چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے جانا؟ ہلکا سا ان کی جانب جھکتے ہوئے وہ ان کے ماتھے کو لبوں سے چھو گیا، اور خدیجہ بی نے بھی ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں کو لبوں سے چھوا۔ وہ ان کا شہزادہ بیٹا تھا، جسے دیکھے بغیر ان کے دن رات کی شروعات نہیں ہوتی۔ میں ٹھیک ہوں، کھانا کھا لیا تم دونوں نے؟ وہ بس جانے متوجہ ہوئی تھی کہ نائرہ ان کے کمرے میں ہے۔ جی میں تو کھا چکا ہوں۔ اس بار پلٹ کر اس نے نائرہ کو دیکھا۔ آج آپ کی پوتی بہو کا ارادہ آپ کے پاس سونے کا ہے غالباً۔ وہ بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور یہ نظریں نائرہ کو سٹپٹانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ خدیجہ بھی حقیقت میں کچھ نہ سمجھی، اور پھر انہوں نے آنکھیں دکھا کر نائرہ کو گھورا۔ نائرہ بچے بری بات، وہ گویا تنبیہ کر رہی تھی، اور اس شخص کے دوگلے پن پر وہ دان پیس کر گئی۔ میں بس آپ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے منمناتے ہوئے وہ اپنی بات کی صفائی دینے لگی، جب وہ اس کی جانب بڑھا اور پشت پر ہاتھ باندھ کر دلکشی سے مسکرایا، اور میں وہاں 1.5 گھنٹے سے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ گردن کو ایک جانب گرائے وہ یوں رومانٹک انداز میں بات کر رہا تھا کہ نائرہ کو لگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں۔ خدیجہ بی کے سامنے وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے آپ اسے سمجھایا کریں دادو، اب اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ بے باکی کی ہر حد پار کرتا وہ اسے سرخ کر گیا، اور وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں کمرے میں، بغیر پیچھے دیکھے وہ دروازے سے نکل گئی، اور خدیجہ بی نے کلکلاتے ہوئے شخص کو گھورا تھا۔ ایسا بھی کیا تنگ کرنا اسے؟ وہ اچھا خاصا برا مان گئی۔ آپ نے دوا کھا لی؟ انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اب آپ کو ریس کرنا چاہیے، وہ جیسے سوال کر رہا تھا۔ وہ تو میں صبح سے کر رہی ہوں، اب میرے پاس بچا کیا ہے؟ اور کرنے کو، اور ایسی مایوسی کی باتوں پر ہی تو ان کا دل کٹ جایا کرتا تھا۔ صبح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن ابھی آپ مکمل آرام کریں۔ اس بار پھر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں وہ بے تابی سے ٹہلتے ہوئے
اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کو اسے کتنی بے دردی سے اپنے کمرے سے نکال چکا تھا اور اس وقت بی جان کے سامنے سے دوبارہ جھاڑ کر کمرے میں بھیجا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے تاثرات مختلف تھے اور نارا جو کہ بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے تاثرات کو دیکھ کر ہی خاموش ہو گئی۔ ویسے حیرت ہے کہ تمہارے چچا چچی تمہیں رخصت کر کے بھول بھال گئے ہیں، پلٹ کر تمہاری خبر گیری تک نہیں کی۔ وہ طنز کر رہا تھا اور اس طنز کی چبھن سے وہ لڑکی واقف تھی۔ خدا نے میرے لیے جو بھی سرپرست بنایا اس سرپرستی کرنا نہیں آئی، یہ کوئی گلہ تھا؟ اس شخص نے اچانک مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے بات کی گہرائی سے واقف تھا۔ ہاں، اور کچھ سرپرستوں کو تم نے خود زبردستی مسلط کی ہے، خود پر بڑی جاذبیت سے۔ اس کے دل کا چہرے کے تاثرات کو بدلتا ہوا دیکھتا اور وہ شخص جان بوجھ کر اس سے کڑ رہا تھا کہ جانے بغیر کہ وہ پہلے کس طرح خود پر جبر کیے بیٹھی ہے۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنی آنکھوں میں مرنے والے آنسوں کو حلق میں اتارنا شروع کر دیا۔ سانس خشک ہو رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھتی وہ خود کو نارمل کر رہی تھی، لیکن اس کے رخساروں پر پھیلی ہوئی سرخیاں اور لبوں کا پھول کر باہر آنا اس تیز نظروں والے شخص سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین ہوا۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا اور پھر جھکتے ہوئے اس کی ٹھوڑی سے انگلی ٹکا کر اس کے چہرے کو اپنے قریب کر لیا۔ بڑی جاذبیت سے وہ اس کے چہرے کے اترے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہا تھا جو مکمل طور پر افسردہ تھے، اور پہلی بار اسے وہ شوق چلبلی لڑکی افسردگی میں اچھی نہیں لگی۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں گلا ہے کہ اس دنیا میں کوئی تمہارا اپنا نہیں ہے تو تم کسی کی بن جاؤ۔ چلو ایسا کرو کہ ماں بن جاؤ۔ آنکھ دبا کر اس نے اس قدر بے باکی سے کہا تھا کہ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر لڑزتی ہوئی پلکوں کو جھکا کر خود کو نارمل کیا تھا۔ کیا تھا یہ شخص جو اس وقت مسکراہٹ دبائے سے دیکھ رہا تھا؟ اور اگر تم ماں بننا چاہتی ہو تو میری خدمات حاصل ہیں۔ ایک بار پھر وہ ضد کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ماں بننے کے لیے اگر آپ کی خدمات لوں گی تو پھر آپ کو بھی باپ بننا پڑے گا۔ دانت پیستے ہوئے اپنے غصے کو اندر دبا کر اس نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اپنے لفظوں کا اندازہ لگا کر اب نظریں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ اس شخص نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ بھی اچھا، چلو کم سے کم دنیا میں میرے پاس بھی ایک رشتہ ہوگا اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے وہ بے باکی پر اتر آیا، جبکہ اس کی گرفت میں پھڑپڑاتی ہوئی وہ لڑکی اس کی قربت میں گھبرا رہی تھی۔ اس کا جنون ناقابل برداشت تھا، اس لیے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ صاف سے پناہ مانگتی رہ گئی، اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب اس نے اٹھا کر اس کے گلنار چہرے کو دیکھا تو دل کے جذبات مزید بڑھنے لگے۔ اسے 2 قدم دور ہوتے ہوئے اسے اشارہ کرتے ہوئے بیڈ پر جانے کا حکم دیا گیا۔ جلدی سے جا کر سو جاؤ، اس سے پہلے کہ میری نیت اور موڈ دونوں بہک جائیں۔ اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ خود کو کمفرٹر میں چھپائے وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیشہ خدیجہ بی کے سامنے وہ یوں پریٹینڈ کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک آئیڈیل کپل ہیں، اور خدیجہ بھی یہ دیکھ کر کافی خوش اور مطمئن تھی۔ وہ تو چاہتی یہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ ایک کمرے تک قید ہو کر رہ گئی۔ وہ نہ اس پر زیادہ توجہ دینا چاہتی تھی کہ باوجود اس کی جانب انہیں ٹریک نہیں ہو پاتا، حالانکہ یہ صرف ضد اور انا تھی۔ اس لڑکی کی خوبصورتی سے نہ صرف غائب ہو چکا تھا بلکہ اس کی ایمانداری، اس کا دل لگا کر کام کرنا، رشتوں میں محبت دکھانا، یہ چند ایسے عوامل تھے جو اس شخص کو اس لڑکی کی جانب کھینچ رہے تھے۔ اس روز وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ یہ بات اسے ہرگز پسند نہیں تھی کہ اس کا شوہر گھر آئے اور وہ سوئی ہوئی ملے، چاہے وہ اس پر توجہ بھی نہ دے، لیکن پھر بھی وہ بیدار ہو تاکہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اسے لگتا تھا یہ سب کچھ بیوی کے فرائض میں شامل ہے، اسے اپنے تمام فرائض پورے کرنے تھے، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ کلب میں پارٹی کرتا ہوا شخص آج رات کون سا طوفان اس کی زندگی میں لانے والا ہے۔ حالانکہ وہ ان چیزوں کا عادی نہیں تھا، خدیجہ بی نے اس کی پرورش میں ایسی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ ناجائز کاموں کی طرف راغب ہو، لیکن پھر بھی ہائی کلاس کے دوستوں کے ایسے مشغلے اسے بھی کھینچ کر لے گئے۔ وہ کافی دیر بے پرواہ کونے میں بیٹھا رہا جب صغیر نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے ایک گلاس تھما دیا۔ تم جانتے ہو میں نہیں پیتا، وہ بات دل ہوا، لیکن سافٹ ڈرنک تو پیتے ہوئے نہ جانے یہ جانے بغیر کہ یہ ان کی سازش تھی۔ صرف اور تانگ کرنے کے لیے انہوں نے ہلکا سا تڑکا لگا دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ
किसी की जिंदगी में वबाल बनकर उतरेगा। इसका दिल घबराने लगा। ये पहली बार था जब इसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मैं घर जा रहा हूँ, सुर्ख नशीली आंखों से इन सब को देखता हुआ वो समझ चुका था कि इन सब ने कौन सा खेल रचाया। अभी तो रात शुरू हुई है, बाद में चले जाना। सगीर ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ना चाहा और इसने इसे धकेलते हुए छुड़वा लिया। तुम लोगों से निपट लूंगा मैं, जबकि वो इसे हंसते रहे। एक छोटा सा मशगला था। अभी भी वो अंधाधुन नहीं था कि गाड़ी न चला सकता। खुद गाड़ी तक आया और गाड़ी घर की जानिब घुमा दी। रात काफी गुजर चुकी थी। अंधेरी सड़कों से गुजरती हुई गाड़ी हवेली की जानिब गामसन थी और हवेली में खैरियत से पहुंचकर वो गाड़ी से उतरा। कदमों को घसीटते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। यूं लग रहा था जैसे इसका हलक जल रहा हो। पूरे जिस्म पर सुर्खी छाई थी। बैरून मुल्क रहने के बावजूद आज तक इसने ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज शदीद रद्दमल था। अंदर की घुटन बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने सोफे पर बैठी थी। बाजू समेट कर ऊपर रखे इसे अंदर आता हुआ देखा तो जल्दी से नीचे उतरी, लेकिन वहीं साकित खड़ी रह गई। जब सुर्ख आंखों से वो इसे घूरता वहीं जम गया। सामने खड़ी हुई मासूम सी लड़की को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आज तक इसने इस शख्स का ऐसा कोई मशगला नहीं देखा, लेकिन इस लम्हे वो इससे अपने हवास में नहीं लगा। कदमों को घसीटता हुआ वो इसकी जानिब बढ़ा और वो 2 कदम दूर हो गई। आप नशा करके आए हैं? इसने पूछा था और मुकाबिल ने नफी में सर हिलाया। नहीं, और फिर खुद ही हंस पड़ा। तो मेरा इंतजार कर रही हो? वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बात कर रहा था। यानी तुम्हें भी इस नशे की बेताबी सोने नहीं देती? आंख दबाकर बेबाकी से कहता वो इसे कमर से थाम कर अपने करीब कर गया, जबकि लड़खड़ाती हुई वो इसके सूंघने से जा लगी। इसे पहली बार अपने सामने खड़े हुए शख्स से खौफ आ रहा था। खैर वो इसकी बातों की जानिब तवज्जो नहीं दे रही थी। आइए मैं आपको बेड तक ले जाऊं। इसने नरमी से इसे सहारा दिया, जबकि इसका हाथ सख्ती से झटकते हुए इसे खुद से दूर कर गया। इसकी जरूरत नहीं है, सख्ती से कहते हुए वो इसके रुखसारों को दबोच कर इसे अपने करीब कर गया। तुम रातों को जाकर मेरा इंतजार करती हो, मेरे इर्द गिर्द मंडलाती हो, मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश करती हो। इसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए वो शायद अपने हवासों में नहीं था। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा खुशबूदार वजूद मेरी नींदों को उड़ा चुका है। वो आज जो कुछ बयान कर रहा था वो हकीकत थी, लेकिन वो लड़की बस साकित खड़ी इसका चेहरा देखती रह गई और अगले लम्हे वो इसके लबों पर झुका। जबकि वो 2 कदम दूर हो गई। तो मुझसे दूर जा रही हो? वो यूं बात कर रहा था जैसे एक छोटा सा बच्चा, और फिर इसे बाजू में भर लिया। मेरे करीब रहो, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना। इसकी बात सुनकर न जाने क्यों नायरा की आंखें भीगने लगी। काश वो हकीकत में ऐसा होता जो कुछ आज वो नशे में बोल रहा था। अगर वो हकीकत में ऐसा बोलता तो शायद वो खुशी से मर जाती। आप ठीक नहीं है हामिद। जब से इनसे शादी हुई है वो पहली बार इसे नाम से मुखातिब कर रही थी। होए तुम्हारी जुबान से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। वो कुछ इस तरह बात कर रहा था जैसे कि इसकी महबूब तरीन बीवी हो, और वो बस अजियत में खड़ी से देखती रही। और अगले पल इस शख्स ने इसे अपने करीब खींचते हुए अपने बाजों में भर लिया। वो रात इन दोनों के दरमियान एक जुनूनी रात थी। हामिद इस पर असरअंदाज हो रहा था और चाहने के बावजूद वो इसे कुछ नहीं कह सकती थी। आखिर वो इसका शौहर था, इस पर हक रखता था, और इस वक्त इसे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज्यादा अच्छी। इसके सीने पर अपना सर जमाते हुए वो इकरार कर गया और नायरा ने चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके वजूद में पेवस्त होता जा रहा था। इसके वजूद से उठती हुई भीनी खुशबू नायरा को मसरूर कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे में घुलते जा रहे थे, ये जाने बगैर कि नशे का असर उतरेगा तो दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा वो शख्स इस लम्हे भर में धुतकार देगा। लेकिन ये रात इन दोनों के दरमियान ऐसी रात थी जब सारे पर्दों को गिरा दिया गया, जब हर बेताबी का इख्तिताम हो गया और वो दोनों 2 दिल एक जान बन गए। अगली सुबह वो बेदार हुई तो इसके बाद मुंह में थी नायरा के जिस्म पर हामिद की शाख थी, जबकि हामिद का वजूद शर्टलेस था और इसके बाजों में वो बिखरी हुई थी। जब सबसे पहले हामिद की आंख खुली, सर थोड़ा सा भारी था। इसने हैरत से गर्दन घुमाकर अपने बराबर में लेटी हुई इस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर फैली हुई लटें इसके चांद जैसे चेहरे को छुपाए हुए थी, और फिर इसके
वजूद पर अपनी शर्ट देखकर वो उछलकर सीधा हुआ। रात के तमाम मनाजिर इसकी आंखों के सामने घूम गए। इसे अपने दोस्तों पर जी भरकर गुस्सा आया, लेकिन इसके साथ ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर वो इसके करीब पूरे हक से आता तो शायद वो इन दोनों के दरमियान एक हसीन मिलन की रात होती, लेकिन इस रात वो बहक कर जुनून में इसके करीब आया था, जो कि इसके लिए शर्मिंदगी का बायस था। ऐसा नहीं था कि वो पछता रहा था, बस इस लड़की के एहसासात के बारे में शर्मिंदा था और खुद पर पड़ने वाली गहरी नजरों को महसूस करते हुए। नायरा ने आंखों को खोला। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। निगाहें बेख्तियार हामिद की आंखों से टकराई। वो कुछ शर्मिंदा और खौफजदा लग रही थी। इसे लग रहा था कि अब जो कुछ हुआ है वो शख्स इसे मुर्दे इल्जाम ठहराएगा और इसे धुतकारेगा। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे की जानिब से नजरें फेरते, कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इन्हें उछलकर उठने पर मजबूर कर दिया। मुलाजमा की उभरती हुई तेज आवाज पर वो जल्दी से बिस्तर से उतरी। इसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला था। इसका दिल होल रहा था। भीगे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और तभी मुलाजमा ने वो लर्जा देने वाली खबर सुनाई जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। बड़ी बेगम साहिबा आंखें नहीं खोल रही। प्लीज जल्दी नीचे चलें। और वो इसे शर्ट ट्राउजर में मुलाजमा के साथ दौड़ती हुई पीछे गई। इसके पीछे ही अपनी शर्ट पहनता हामिद यज़दानी भी दौड़कर सीढ़ियां उतरता जा रहा था। किसी को खो देने की तकलीफ क्या होती है वो बखूबी जानता था, और इस वक्त इसे अपनी बीजान को सामने यूं आंखें बंद करके लेटा हुआ देखकर इसका दिल लर्ज उठा। इसने आगे बढ़कर इन्हें बेदार करना चाहा, लेकिन शायद वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी थी। इनके हाथों को थपथपाते हुए वो बुरी तरह चीख रहा था, जबकि कोने में दुबक कर खड़ी हुई लड़की फटी फटी नसों से ये मंजर देखती रह गई। इससे पहले इसने इस मगरूर शख्स को इस तरह धारे मारकर रोता हुआ नहीं देखा था। वो बस चुपके से गुजर जाने का लम्हा था जब खदीजा बेगम ने नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया। रात की किसी पर इनकी डेथ हो गई और इनकी मौत की तस्दीक एक ऐसा धचका थी जिसने इस हवेली की बुनियादों को हिला दिया। इसके पास और कोई रिश्ता नहीं था, जबकि दूर खड़ी हुई लड़की अपने आखिरी हमदर्द खो देने पर साकित थी। वो बस चीख चीख कर रोता रहा और इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर इसे संभाल लेती। इसका अपना दिल तड़प रहा था। वो दिन इनके लिए कयामत खेज दिन था। इनके बराए नाम से रिश्तेदार भी यज़दानी हवेली में जमा हो गए। सफेद कफन में लिपटी हुई दादो खामोश जानलेवा थी। वो अक्सर कहा करती थी कि मैंने बस बोलते बोलते चुप हो जाने। कितनी ख्वाहिश थी इन्हें कि वो अपने पोते की औलाद को अपने हाथों में खिलाएं, लेकिन सारी ख्वाहिशें इनके साथ ही दफन हो गई। इस रोज वो इनके कमरे में बंद रही। इस रात वो जितना रोई थी शायद अपने माँ बाप की वफात पर भी इतना न रोई हो। होता है कोई शख्स जिसके खो जाने पर लगे कि पूरी कायनात खो गई है, जिसका वजूद हमारे लिए सुकून का गहवारा हो, जिसका बिछड़ जाना पूरी कायनात के बिछड़ जाने के मुतरादिफ होता है। इसके कानों में बस एक ही जुमला गूंज रहा था कि बेजान की आंखें मूंदने की देर है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसे यकीन था वो शख्स अगले लम्हे सबसे पहले इसे इस हवेली से निकालेगा, क्योंकि रिश्ता इस पर बोझ की तरह मुसलत है और इसे जलील करके यहाँ से निकालने के बाद वो अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेगा। वो खुद भी बदगुमानियां पाल रही थी, ये जाने बगैर कि इस शख्स को इस वक्त इसकी कितनी जरूरत है, जो टूट कर बिखरा, जिसके पास और कोई सहारा नहीं, जिसे इसके सहारे की तलब है। लेकिन इस रात इस वहम और डर ने इसे सोने नहीं दिया। इसने अगला दिन भी गुजारा था, लेकिन हामिद यज़दानी के सामने आने से गुरेज किया। ऐसा लगता था वो जैसे इसके सामने आएगी वो इसे बाजू से पकड़ते हुए हवेली से बाहर निकाल देगा। हालांकि ऐसा नहीं था, और इस शाम इसने चुपचाप अपने कपड़ों को समेट लिया। ड्राइवर से इसने कह दिया था कि इसे चचा के घर छोड़ आए। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि इस शख्स के हाथों जलील होकर निकले और इसका मान टूट जाए। और इस रोज चुपचाप एक नोट इसके कमरे में छोड़ते हुए वो घर से निकल गई। हालांकि जितने आंसू इसकी आंखों से टूटकर गिर रहे थे सिर्फ वही जानती थी। इसका दिल लर्ज रहा था, आंखें बेताब थी, दिल तो यहीं अटक गया था। वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इससे इनकी जिंदगी से दूर जाना था। अगर वो शख्स अब भी इसे मजबूरी में साथ रखता, ताल्लुक निभाता रहता, तो शायद वो मजीद बिखर जाती। पहली बार वो इसे खुद तलाश करते हुए इस कमरे में आया जहां वो पिछले 2 दिनों से मुकीम थी। वो इसे गिला करना चाहता था, इससे पूछना चाहता था कि इतनी बड़े दुख की घड़ी में इसके करीब क्यों नहीं आई, इसका सर अपने सीने पर रखते हुए इसे सहारा क्यों नहीं दिया।
اور شاید اس سے تعزیت بھی کرنا چاہتا تھا، آخر اس کا بھی تو اتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خدیجہ بھی اس سے کتنی اٹیچ ہے۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، اس کا دھیان اس کے سامان کی جانب نہیں گیا۔ چپ چاپ وہ واپس پلٹ آیا اور تبھی اس نے نسرین سے پوچھا، چھوٹی بھی کہاں ہے؟ شاید پہلی بار اس کے متعلق پوچھ رہا تھا اور نسرین سر جھکا گئی۔ وہ تو جا چکی ہیں یہاں سے۔ یہ اس کے لیے نیا انکشاف تھا۔ کیا مطلب کہاں جا چکی ہیں؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ دراصل بیگم صاحبہ یہاں سے اپنا سامان لے کر نکل رہی ہیں۔ میں نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ جاتے دیکھا، یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا، موبائل نکال کر وہ ڈرائیور سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن تب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے نوٹ پر پڑی اور اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ میں خود اس رشتے کو الوداع کہہ کر جا رہا ہوں۔ حالانکہ میرا دل نہیں ہے آپ کو چھوڑ کر جانے کا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اب مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالے اور میرا مان ٹوٹ جائے۔ میں اپنے مان کو سنبھال کر لے جا رہی ہوں تاکہ ساری زندگی کاش میرے ساتھ رہے، کاش میں اس گھر سے نہ نکلتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ آپ کے لیے حلق میں کانٹے کی طرح تھا، لیکن میں نے آپ کو پا لیا، اور آپ کو پانے کے بعد جسے ساری زندگی آپ کی خوشبو میرے ساتھ وابستہ رہے گی۔ دادوں کا دکھ مجھے کبھی بھی چین نہیں لینے دے گا، لیکن آپ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔ کاغذ کو مروڑتے ہوئے اس نے فرش پر پھینک دیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ خود ساختہ اصولوں میں مبتلا لڑکی۔ یہ دھچکا اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس رات وہ اس کے قریب گیا، اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کیا کرتا، اور اس کے باوجود بھی وہ اس بدگمانی جیسے زہر کو اپنے اندر سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ سب تسلیم کر پانا کس قدر مشکل تھا کہ وہ شخص اب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا، یہاں یہ اس کی ضد تھی، انا تھی، لیکن اس کے بعد وہ اسے تسلیم کر چکا تھا۔ اس سے اچھا لگتا تھا اس لڑکی کا قریب رہنا۔ اس روز جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کہا، وہ صرف نشے کا خمار نہیں تھا، بلکہ حقیقت ہی۔ وہ اپنے دل کی حالت کو بیان کر رہا تھا، لیکن شاید وہ لڑکی سمجھ نہ پائی۔ جبکہ دوسری جانب اس کے واپس گھر آنے پر چچی نے وہ بال کھڑا کیا جو کہ ناقابل برداشت تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ صرف ملنے آئی ہیں، اور جب اس نے اپنے چچا کو بتایا کہ وہ واپس آ گئی ہے، جب تک کہ کوئی باہر نہیں نکلتا، اور چچی نے اتنے دنوں کے بعد بھی اسے بالوں سے دبوچ لیا تھا۔ ایک مرد سے تمہارا من نہیں بھرا، پیسہ تھا، گاڑیاں، خوش شکل تھا، لیکن اس کے باوجود تم یہاں میری بیٹیوں کے نصیب کھانے آ گئی ہو۔ اس کے چچا نے آگے بڑھ کر اس کی چچی سے اسے آزاد کروایا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل پر تازہ زخم تھے، اور ان زخموں سے رستہ ہوا خون اسے اذیت زدہ کر رہا تھا۔ خدیجہ بی کا نرم رویہ، اس شخص کی قربتوں کا، اس کی ہلکی پھلکی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑنا، یہ ساری باتیں اتنی وبالے جان تھی کہ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو پڑی۔ ایسے لگا تھا کہ اس شخص کو حقیقت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہ فیصلہ ایک بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ کم سے کم وہ ایک بار تو اس سے رابطہ کرتا ہے، ایک بار تو پلٹ کر اس سے خبر لیتا۔ لیکن 2 دن گزر گئے اور اس شخص نے ایک بار بھی اس کے بارے میں پلٹ کر خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ اس روز تو وہ مکمل نا امید ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر چچی نے اسے کاموں میں لگا دیا۔ اس روز پسینے میں بھیگی وہ اس چھوٹے سے کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا یا ٹوٹ گیا۔ آواز پر چچی تو پھنکارتی ہوئے اندر داخل ہوئی اور وہی کانچ اٹھا کر اس کے بازو میں دے مارا۔ منحوسیت کی ماری ہوئی لڑکی، مر کیوں نہیں جاتی کہ ہماری زندگیوں کو نگل نکل آ گئی ہو۔ وہ بس ساکت کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ کوئی نفرت میں کس حد تک جا سکتا تھا؟ اس لمحے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا۔ وہ چچی کو پھنکارتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور انہوں نے بازو سے دبوچ کر اسے کچن سے باہر دھکیلا۔ آج میں تمہاری طبیعت صاف کرتی ہوں، آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس عقد کا نتیجہ کیا ہے۔ تم ابھی تک یہ سمجھتی ہو کہ تم حامد یزدانی کی بیوی ہو، اس نے تمہیں دھتکار کر یہاں پھینک دیا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور تبھی وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے لگا وہ کوئی خواب ہے۔ دھندلی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چچی ویسے پھنکارتی ہوئی کچن سے نکلی لیکن تھم سی گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ انتہا کا پرسکون اطمینان اس کے چہرے پر رقم تھا۔ دلکشی اس کی نس نس میں اتری ہوئی تھی۔ چچی اچھا خاصا گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات بناتی، اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ پورے حق سے تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ چچا بھی تب تک کمرے سے باہر آ گئے۔ ان کی بیٹیاں بھی، وہ سب لوگ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کتنا نقصان ہوا آپ کا؟ وہ جیسے سمجھ چکا تھا کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے۔
چچی نے نفی میں سر ہلا کر خوشامدید لہجے میں بات کو بدلنا چاہا، لیکن اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس نے ان کی جانب اچھال دیا۔ شرمندگی کے بجائے چچی کی نظریں ابھی تک ان نوٹوں پر تھیں، جس سے اس نے پلٹ کر نواز الدین کی جانب دیکھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ جن جن کو اس کی سرپرستی سونپی گئی ہے وہ سرپرستی کے قابل نہیں تھے، اور اس وقت میں سمجھ نہیں پایا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ نواز صاحب بغیر کسی رشتے کا لحاظ رکھ کے اس نے نام سے پکارتے ہوئے نے آئینہ دکھایا۔ وہ بس سر جھکائے رو رہی تھی اور پورے حق سے اس کا سر اپنے سینے پر جماتے ہوئے وہ اپنے لب اس کے ماتھے پر ٹکا گیا، اور اگر آج کے بعد نعرہ یزدانی سے کسی نے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ شاید دوبارہ بولنے کے قابل نہ رہے۔ وہ بھلا اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا جو اب اس کے لیے جینے کا سہارا بن چکی تھی، جو اس کی دادی کی خواہش تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے دادی اس کے لیے ایک تحفہ دے کر گئی ہیں۔ وہ لڑکی جو ان کا عکس تھی، اسے روز پوری محبت سے اسے تھامتے ہوئے وہ اپنے گھر لے آیا۔ بڑے حق سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوڑنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ دادو کے بعد مجھے کتنی تمہاری ضرورت ہوگی؟ اور میں، وہ آگے بڑھتے ہوئے اور پورے حق سے اس کے شانے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ سوچا تھا لیکن شاید دھتکارے جانے کی اتنی آدھی ہوگی تھی کہ اب نرم لہجوں سے بھی خوف آتا ہے۔ یہ گھر تو اس کے لیے سکون کا گہوارہ تھا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی، اور دادو کو تو ہرگز نہیں۔ دور جب وہ سب کچھ ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی تمہاری جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اور وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اب میرے پہلو میں آپ کھڑے ہیں۔ وہ پورے دل سے ہنسا تھا۔ اس سے یقین تھا کہ دادی نے اس کے لیے جو انتخاب کی ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ حالانکہ پہلے اس نے چاہا تھا کہ وہ انابیہ احمد کو اپنی زندگی میں شامل کریں جو اس سے محبت کا دم بھرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ وہ لڑکی حامد یزدانی جیسے شخص کے قابل نہیں ہے۔ اسے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو اسے سنبھال سکے، جو اسے بھی کرنے نہ دے، جو اس سے منسلک لوگوں سے محبت کرنا جانتی ہو۔ اور دادو نے اسے ایسی لڑکی سے متعارف کروایا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے پھولے پھولے سے رخساروں پر باری باری اپنے لب رکھے، جبکہ شرم سے سرخ پڑک دی۔ اس نے اپنے چہرے کو جھکا لیا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ کسی نشے کا اثر نہیں تھا، بلکہ تمہاری محبت کا خمار تھا۔ ٹھیک ہے میں اپنے حواس میں نہیں تھا، لیکن اگر بالکل بھی بہکا ہوا ہوتا تو وہاں سے کسی کو پکڑ لیتا۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آ رہا تھا اور وہ آنکھیں دکھاتے اس کے بازوں پر ہلکا سا مکہ مار گئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ بھلا کسی کو دیکھ کر تو دکھائیں۔ خالص بیویوں والا لب و لہجہ۔ وہ دل کھول کر ہنس پڑا۔ دیکھ بھی نہیں سکتا ابھی تک تو دادو نے بگڑنے نہیں دیا، اور اب امید ہے دادو کی پوتی بگڑنے نہیں دے گی۔ جی، اور اگر فیوچر میں خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو بھی گیا تو اللہ جی سے ایک بیٹی لے کر آپ کے حوالے کر کے جاؤں گی جس کا نام خدیجہ یزدانی ہوگا، تاکہ آپ ساری زندگی نہ بگڑ پائیں۔ اور وہ دلکشی سے اس کے مسرور چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اور اس سے بڑی بات یہ کہ تم دل کی خوبصورت ہو۔ ہمارے ارد گرد لاکھوں لوگ منڈلا رہے ہوتے ہیں جو بے تحاشا حسن رکھتے ہیں، لیکن وہ دل سے خوبصورت نہیں ہوتے۔ ہم ان کے حسن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا انتخاب تو کر لیتے ہیں، لیکن جب دل سے متعارف ہونے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے انتخاب پر افسوس کرتے رہ جاتے ہیں۔ بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو حسین بھی ہوں اور جن کا دل بھی خوبصورت ہو، اور جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو نایاب بنا دیتے ہیں۔ اس روز وہ بستر پر اس سے اپنے اوپر گرا کر شوخی سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم بات کر رہی تھی نا بیٹی لانے کی، تو کیا خیال ہے شروعات کریں؟ اور اس کے پوچھنے پر وہ بدک کر دور ہوئی۔ کتنی بری بات ہے، اس سے شرمندگی ہوئی، لیکن مقابل کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوتی گئی۔ جی نہیں، بالکل بری بات نہیں ہے کہ میری بی جان کی خواہش تھی، اور تم جانتی ہو کہ ان کی خواہش سر آنکھوں پر، اور یہ بنا وہ کیسے نہیں جان سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بی جان کا دیوانہ تھا۔ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ شوخی سے مسکرایا۔ ویسے خواہش میری بھی ہے۔ آنکھ دبا کر اس نے بے باکی سے کہہ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنا آپ سونپ کر رہ گئی۔ ایک شخص جو اسے عطا ہوا پروردگار کی جانب سے اس کی نیک نیتی کا صلہ تھا، اسے اتنا صبر کیا، رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کی، توازن قائم رکھا، تو پھر بھلا پروردگار اسے کیسے بھول دے جاتا؟ اس کے لیے خدا نے اسے ایسے شخص سے نوازا جو اسے ہر لمحے اپنے پاس رکھتا تھا، رگ جان سے بھی قیمتی، جو اسے اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا تھا، دل کا چین اور دل کے دھڑکنے کی وجہ
سے یہ سلسلہ صرف ایک رات تک مقید نہیں تھا بلکہ آنے والے ہر لمحے میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ختیجہ یزدانی کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ ضد پر اٹک سکتا ہے، غصہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جیسے اپنا بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات کو نبھانا جانتا ہے، وہ محبت کرنا چاہتا ہے، اور جو شخص محبت کرنا جانتا ہو اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا ہوگا۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں، اور ایسی مزیدار سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔